اسحاق ڈار صاحب بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ویشیس سائیکل آف پاورٹی میں ہم پھنس چکے ہیں، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس سے نکالے گا کون اب ہمیں؟ کیا بس ہم بتاتے ہی رہیں گے کہ ہم اس بھمر میں پھنس گئے، اب اس بھمر میں پھنس گئے؟ اور ایک اور چیز رابع صاحب اس میں ایڈ کرتا جاؤں، ایک اور جو میجر ایشو جس سے پاکستان فیس کر رہا ہے وہ ہے ٹیکس سلیبز اور ٹیکسز، ڈائریکٹ ٹیکسز اور ورسز ان ڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز آپ لے نہیں سکتے جن سے آپ کو لینا چاہیے، سو آپ کا بیسٹ آپشن یہ ہو گئی کہ آپ ان ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ کر دیں. اس کی آپ کلیکشن بھی آپ جو ٹارگٹس دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. سو یہ جو اپروچ ہے ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی، کیا یہ اپروچ سسٹینیبل ہے ود ریسپیکٹ ٹو اکانومی؟ دیکھیں، جو آپ نے پہلی بات کی کون ریسپانسیبل ہے، یہاں بڑا خوبصورت سینٹینس ہوتا ہے پچھلی گورنمنٹ. اب ان سے پوچھے چلو ایک گورنمنٹ نہیں تھی پیچھے والی، اس سے پیچھے کس کی گورنمنٹ تھی؟ اب ابھی تو پی ڈی ایم کی ہے نا، اس سے پیچھے پی ٹی آئی کی. تو پی ٹی آئی سے بات پہلے کس کی حکومت تھی؟ وہ تو ان کی تھی نا، پی ایم ایل این کی. اس سے پہلے کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی. وہ یہاں اس سے بھی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. ایک میں پولیٹیشین کو دیکھا، پہلے وہ پرویز مشرف کا بجٹ پیش کر رہے تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی کا کر رہے تھے، بلکہ کر رہی تھی. تو انہوں نے پھر بات کر رہی تھی پچھلی حکومت نے یہ کیا. بندہ اس سے پوچھے خوش تو خدا کا خوف کرو، اس کا بجٹ بھی آپ ہی پیش کر کے آ رہے ہو اور اس کا بھی آپ کر رہے ہو اور بلیم آپ پچھلی گورنمنٹ کو دے رہے ہو. جب یہ صاحب جو بات کر رہے تھے، میں ابھی دیکھ نہیں پا رہا ان کو، یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. یہ حکومتی ہوتے ہیں، جس طرف حکومت ہے اس طرف یہ ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید الہی، جی جی وہ کہہ رہے سعید الہی سے بات، جی جی. اب دیکھیں، آپ جو آپ بات کر رہے ہیں جو اکانومی ہے، میں تو ہمیشہ یہ مینٹین کرتا ہوں، یہ نہ تو 5-10 سال میں ٹھیک ہوتی ہے، نہ 5-10 سال میں خراب ہوتی ہے. اس کو خراب کرنے کے لیے بھی کئی دہائیاں آپ کو صرف کرنی پڑتی ہیں. اور ہماری یہ یعنی کہ جتنی بھی جو پولیٹیکل ایلیٹ رہی ہے انہوں نے کی ہیں. اب ہم کوئی مزے جب ان کا جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق چلتی ہیں. مثلا دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں، وہ کہیں گے بھٹو صاحب کے ویژن کو لے کے ہم چل رہے ہیں. بھٹو صاحب نے تو نیشنلزم کو دیا، نیشنلائز کی تھی انڈسٹری. آلدو اس پہ بہت سارے پرابلم تھے، مگر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو لے کے آنا چاہ رہے تھے. یہ جو پارٹی چل رہی ہے یہ پرائیویٹائزیشن پہ چل رہی ہے. اب بتائیں یہ بھٹو صاحب کا ویژن کہاں گیا؟ آپ سیدھا کہنا کہ نئی سوچ آ گئی، نئی پارٹی آ گئی ہے. اب بھٹو صاحب کو معاف کرتے ہیں آپ. اسی طرح آپ بات کرتے ہیں قائد اعظم کے ویژن کے مطابق. قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اگر آپ نے اکانومی چلانی ہے تو ان کی اسٹیٹ بینک پہ جو انہوں نے 1948 میں میرا 1 جولائی کو اسپیچ کی تھی وہ پڑھیں. بالکل صحیح. اس میں سن لیں انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا جو لبرل سسٹم ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے، ہمیں اپنا اسلامک پرنسپلز کے سسٹم پہ جا کے اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے جو ماڈرن طریقے سے چلے. آج تک کسی سے سنا آپ نے وہ بات کر رہے ہیں کسی اکانومسٹ سے یا کسی سے بات کرتے ہیں آپ سنتے ہیں پولیٹیشین سے قائد اعظم کا ویژن؟ وہ ویژن تھا کیا کہ آپ اس کو بھی ڈسکس کریں نا. وہ اکانومی پہ کیا کہتے تھے، پھر ایجوکیشن کا ویژن کیا تھا، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا، صرف قائد اعظم کی تصویر پہ بات ہوتی ہے. آپ بات کریں انڈائریکٹ ٹیکسز کی، یہ شو کرتا ہے کہ ہماری ایلیٹ ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے. جو ہم پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں پرائیویٹائزیشن کا، جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں یہ ان کے پاس پیسہ ہے نا. جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا ریٹیل ہیں یا بینکنگ ہے یا ڈاکٹر ہیں، یہ پیسہ کماتے ہیں سارے. بلکہ مولوی بھی اتنا پیسہ کماتے ہیں مدرسوں سے اور ادھر ادھر سے. ان میں سے کوئی ٹیکس دے ہی نہیں رہا، تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ جو بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹیکس. آپشن کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ واٹ ڈو یو مین کہ آپشن نہیں ہے؟ حکومت کو پتہ ہے وہ نہیں دے رہے، حکومت ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے. یہ خود وہی کلاس ہے نا، یہ ساری کی ساری ایلیٹ کلاس ہے. اب ان کو پیٹرول بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں قربانی دیں. قربانی کا ان کو مطلب ہی نہیں سمجھ آتا کیا ہوتی ہے. اگر آپ 300 روپے کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ڈالر پر جو پیٹرول کی بات کرتے ہیں، دوسری چیز کی بات کرتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ مطلب کیا ہوتا ہے. ایک غریب آدمی جس کی 15-20 ہزار تنخواہ ہے تو اب وہ اس کو کیا قربانی دیں گے؟ آپ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ تو اس کا جو ایشو ہوتا ہے، اب میں بات کر رہا تھا یہ ایلیٹ ہے، یہ ٹیکس نہیں لگاتی ہے اپنے آپ پہ. اب دیکھیں پچھلے دنوں کیا ہو رہا ہے، جو بھی بیوریج کی انڈسٹری جس پہ ٹیکس بڑھانے کی کوشش کی، ان کی ساری لابی گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شکیل رحمت صاحب. اسی طریقے سے ہی تو معیشت کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے آج تک ہم نے. شکیل رحمت صاحب، آپ کا، ظفر موتی والا صاحب آپ کا اور محمد عادل صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ.